حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا علاقہ اور آپ کے خاندان کا پس منظر، اس پر آج گزارشات کریں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ جاننی ہے کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام بنیادی طور پر دونوں شخصیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور اس وقت ہمارے سامنے یہ کوسہ بستی ہے عراق کی۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے بابل کے مشرق میں، وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی ار کے علاقے میں، اور وہاں سے پھر تشریف لے گئے بابل کے علاقے میں، اور وہاں سے تشریف لے گئے حران کے علاقے میں، اور وہاں سے تشریف لے گئے حلب کے علاقے میں، اور وہاں سے تشریف لے گئے بیت المقدس اور پھر الخلیل میں، اور وہاں سے مصر سے واپس پھر الخلیل، اور وہاں سے پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اپنی بیوی محترمہ کو اور بچے کو لے کر، اور یہ الخلیل کا علاقہ ہے۔ الخلیل یہ مسجد اقصی کے جنوب میں ہے، الخلیل کا علاقہ۔ اس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کا قیام رہا۔ اسحاق علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام ہے لاوی، اس لاوی کے پڑپوتے کا نام موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک فرزند ارجمند ہے یوسف علیہ السلام، جو اس الخلیل کے علاقے سے انہیں منتقل کیا تھا شمالی ایک علاقے میں، اور وہاں ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو وہاں سے مدائن کے قافلے نے ان کو اٹھا کے آ کر مصر میں بیچا۔ مصر میں بادشاہ کے دربار میں وہ رہے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیلات ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ زمین کے اوپر مصر، صحرائے سینا، اس کا زیادہ تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور کے علاقے سے حران، اور وہاں سے القدس، الخلیل، ان علاقوں میں یعقوب علیہ السلام کا قیام رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام القدس سے یہاں آئے ہیں، تو کس ترتیب سے آئے ہیں اب دیکھتے ہیں۔ یہ بائبل سے لیا ہوا نقشہ ہے۔ بائبل کے مطابق یہ نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو تاریخ ہم وہاں سے لیں گے، یہ دوتن نامی جگہ ہے، وہ مقام جہاں بائبل کے بیان کے مطابق برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، یہ دوتن جگہ ہے۔ یہ اس جگہ میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، یہ سکم ہے۔ یہ سکم جہاں یعقوب علیہ السلام کی آبائی جائیداد تھی، اس مقام کا موجودہ نام نابلس ہے۔ نابلس، تو یہ ہے نابلس کا علاقہ، یہ جائیداد تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آبائی جائیداد، اور یہ اس کے جنوب میں حبرون، جس کو الخلیل کہا جاتا ہے، آج کل الخلیل یہ جگہ کہلاتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا قیام اس مقام پر تھا۔ قیام کا مقام وہ حبرون یا الخلیل سمجھ لیجئے۔ تو حبرون، یہ حبرون جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، آج کل اس کو الخلیل کہتے ہیں، الخلیل، اور یہی وہ مقام ہے۔ تو اب یہ نقشہ جو بنا ہے شمال جنوب مشرق مغرب کے اعتبار سے، کہ اوپر شمال ہے، دائیں ہاتھ پہ مشرق ہے، بائیں ہاتھ پہ مغرب ہے، اور نیچے جنوب ہے۔ اوپر شمال، نیچے جنوب، دائیں مشرق، بائیں مغرب۔ تو اس کیفیت کے ساتھ اس میں پھر منفس کا علاقہ ہے، مصر کا پایا تخت یہ ہے، اس زمانے کا مصر کا پایا تخت۔
اب مصر والے اس کو منف کہتے ہیں، اور یہ جشم کا علاقہ ہے یہ. تو اس کو مصر میں بنی اسرائیل یہاں آ کر آباد ہوئے تھے. یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس جشن میں آ کر آباد کیا ہے اس علاقے میں. یہ ہے جغرافیائی تعارف. یوسف علیہ السلام کہاں سے تشریف لائے، آپ کا خاندان کہاں سے آیا، اس تعارف کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ نقشہ ہے. تو توتن نامی جگہ اس مقام پر کنواں تھا، اور حبرون نامی جگہ سے آپ تشریف لے گئے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ. یہاں جائیداد تھی، اس جائیداد میں منتقل چلے گئے تھے اور اس کے شمال میں کنویں میں ڈال دیا قافلہ. یہ علاقہ اور یہ جو جگہ ہے یہ مدین کا علاقہ ہے. یہ یہاں کا ایک تجارتی قافلہ اس راستے سے یہاں گیا تھا، اور یہاں کے کنویں سے ان کو نکال کر آ کر اس علاقے میں ان کو فروخت کیا. ان کو جب اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو انہوں نے اپنی برادری یہاں جوشن میں منتقل کر لی تھی. تو یہ خاکہ ہے ہمارے سامنے اس سے یوسف علیہ السلام کا. اور بنی اسرائیل بنیادی طور پر تو یہاں کے تھے، یہاں کے رہنے والے تھے. 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے وہ یہاں کیسے منتقل ہو گئے تو پس منظر بھی اس کا سمجھ آ گیا. باقی تفصیلات سب کو معلوم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں، یہ دریائے نیل ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ فرعون اس دریائے نیل میں غرق ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. فرعون کے غرق ہونے کا علاقہ یہ ہے. یہ اس علاقے میں غرق ہوئے ہیں. 12 راستے جو بنے تھے، بنی اسرائیل آ کر صحرائے سینا میں داخل ہو گئے، اور فرعون جب اس سمندر میں داخل ہوا تو غرق ہو گیا. دریائے نیل کے ساتھ فرعون کا غرق ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. بحر احمر اور خلیج سوئس کہلاتا ہے. آج کل یہاں سے یہاں تک یہ باقاعدہ راستہ بنا ہے. انگریزی جہاز ادھر سے آ کر ہمارا تیل لے کے جاتے اس علاقے سے. یہ بحر احمر کو بحر ابیض کے ساتھ ملانے کے لیے یہاں باقاعدہ نہر نکالی گئی ہے، نہر سوئس کہلاتی. تو نہر سوئس میں جو جنوبی حصہ ہے یہاں فرعون غرق ہوا تھا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جوشن میں بنی اسرائیل آ کر آباد ہو گئے. یہ علاقہ ہے تبوک. قرآن پاک نے اس کو ایکا کہا ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. یہ علاقہ ہے، اور اس کے مغرب میں یہ مدین کا علاقہ ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم یہاں آباد تھی، مدین. تو خاص مدین کا مرکزی مقام یہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے آئے تھے ان راستوں سے ہو کر اس مدین میں آئے تھے. بہرحال اس علاقے کا تجارتی قافلہ، شعیب علیہ السلام پہلے یہاں مبعوث تھے. یہ قوم جب تباہ و برباد ہو گئی تو آپ کی بعثت اس علاقے میں ہو گئی. پہلے بعثت ادھر ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق، اور دوسری بعثت ادھر ہے. دونوں قوموں کی بیماری ایک ہے، البتہ عذاب میں فرق ہے. اس قوم پر آگ برس گئی تھی اور اس قوم پر شدید زلزلہ آیا تھا. شعیب علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے. وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہاں آ کر 10 سال گزارے ہیں اس مصر سے، اور پھر یہیں سے آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر کے ساتھ نکاح کیا، اور باپ اس صحرائے سینا میں آ کر یہ راستہ بھول گئے تھے. اس علاقے میں ان کو نبوت مل گئی تھی. پھر اس علاقے سے واپس گئے مصر، اور مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر یہاں آئے. اس علاقے میں فرعون غرق ہو گیا اور آپ ادھر داخل ہو گئے. یہ تصویر آپ کے سامنے ہے اس وقت کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں آئے تھے. اس علاقے میں کوئی کنواں تھا، بئر مدین. اس پر 2 بچیاں اپنے جانور آگے نہیں چھوڑ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ ان سے پوچھا
मा खतबुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शेखुन कबीर। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ खाके ही पेश कर सकेंगे। ये दरिया नील है, दुनिया का सबसे लंबा दरिया, दरिया नील। ये आता इस जुनूब की तरफ से शिमाल की तरफ जा रहा है और यहाँ आकर गिरता है। जनूबी अफ्रीका से आकर शिमाली अफ्रीका से गुजरते हुए मिस्र के आगे बहर अबियज में गिरता है, यानी इसका रुख ऐसे शिमाल की तरफ है। हमारे जो समंदर हैं उमूमन उनका रुख जुनूब की तरफ है, लेकिन इसका शिमाल की तरफ है। और इसी समंदर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक डाला गया था, समंदर यानी दरिया में, इस दरिया नील में, समंदर नहीं दरिया नील। तो दरिया नील के साथ इस हवाले से वाबस्तगियाँ हैं। और कोह तूर की तस्वीर ये हमारे सामने है। मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन से वापस आए इस रास्ते से होकर, तो यहाँ कोह तूर में आपको अल्लाह ताला ने नबूवत दी और वहाँ से फिर वापस चले गए ऐसे मिस्र में, और मिस्र से कौम को लेकर आए यहाँ। तो इस इलाके में फ़िरौन गर्क हो गया था। इज़रिब बिअसाकल बहरा जब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ थे, और वत्रुकिल बहर रहवन जब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ थे। समंदर को अपनी हालत पर छोड़ दो। वयून मूसा, फ़िरौन के गुजरने के बारे में एक राय ये है कि यहाँ से गुजरे थे मूसा अलैहिस्सलाम, इस रास्ते से गुजरे, फ़िरौन यहाँ आकर गर्क हुआ है। ये भी बहुत बड़ी झील है, उस झील में गर्क हो गया था, ये भी रिवायत है। और ये भी रिवायत है कि इस मकाम पर गर्क हो गया था। बहरहाल बहरी दरिया खलीज स्वीज में गर्क होना यकीनी है। कौन सी जगह गर्क हुआ, इसी एरिया यही है। ये जगह तो अब इसके साथ मिला दी गई है, यहाँ तक उसकी नहर निकाली गई है। अब ये बाकायदा मिले, दोनों समंदर आपस में मिल गए। सऊदी अरब में तबूक के करीब वाक़ वो कुआं जिसके मुतालिक कहा जाता है ये वही कुआं है जिससे मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को पानी पिलाया था। ये इलाका है मदियन का। शुएब अलैहिस्सलाम के इलाके में मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल गुजारे हैं। शुएब अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस ये उर्दन के इलाके में है, ख़ित्ते उर्दन में। ये कोह तूर है। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर इस इलाके से ऐसे पहुंचा, यहाँ ले आए। तो इस इलाके से उन्होंने सारा सीने में दाखिल किया, यहीं वो भटकते रहे 40 साल, और फ़िरौन यहाँ आकर गर्क हुआ था। तो ये दूसरा मरहला है। इब्तिदाई मरहला तो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से चले, जब वो किब्ती कत्ल हो गया, इन रास्तों से चलते हुए यहाँ आकर मदियन में रहे। मदियन में आपने 10 साल गुजारे, फिर वापस हुए। ये कोह तूर आए, यहाँ अल्लाह ताला ने आपको नबूवत दी। यहाँ से चले और सीधे यहाँ मिस्र आए। वहाँ जो लाठी सांप बन गई थी, एक ये जगह थी। आपने लाठी को जमीन पे डाल दिया, सांप बन गई। दूसरा मौका फिरौन के सामने जब दावत दी उस मौके पर। और तीसरा मौका लाठी सांप बनने का जब जादूगरों से मुकाबला हुआ मिस्र की सरजमीन पर, वहां आपकी लाठी सांप बन गई। ये आखिरी मरहला था, इसके बाद फिर लाठी सांप नहीं बनी। 3 मौकों पर ऐसा हुआ, और इसमें इशारा इनकलाब की तरफ था। मूसा अलैहिस्सलाम बज़ाहिर बेसर व सामानी के आलम में थे, तो अल्लाह ताला ने खुश्क लाठी से अजदहा बनाकर एक इनकलाबी मखलूक जिसने निज़ाम बदल दिया, और वहाँ जाकर उसने जादूगरों का जादू निगल लिया और ढकार भी नहीं ली। तो ये इशारा था इनकलाब की तरफ कि आप इनकलाब लाएंगे, बेसर व सामानी के आलम में समझें अपने आप को, लेकिन इनकलाब आपके हक़ में आएगा। और इनकलाब भी रोशन इनकलाब होगा, जैसे हाथ वो बगल में डालते थे और चमकदार हो जाता था। तो ये चमकदारी और ये सांप बनना। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ लाठी की ज़रबें लगाई हैं। सांप यहाँ नहीं बनी, वरना यहाँ भी बन सकती थी कि आप ज़मीन पर डालते सांप बन जाती और फिरौनियों को निगल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
پھر صحرائے سینا میں بھی معلوم کبھی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ یہاں سانپ کی شکل اختیار کر گئی ہو، یہاں تو ضرب لگا کر 12 چشمے جاری ہوئے ہیں پتھر سے، لاٹھی وہی ہے۔ تو 3 مرحلوں میں یہاں سانپ بنی، اس علاقے میں سانپ بنی، مقابلے میں سانپ بن گئی، یہاں پھر اس کی ضرب سے راستے بن گئے، اور پھر وہی لاٹھی بعد میں اس کی ضرب سے 12 چشمے جاری ہو گئے، عصائے موسیٰ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر اس راستے میں آئے، یہ بعض تاریخ دان یہ بتاتے ہیں۔ تو یہ صحرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے بنی اسرائیل، اور موسیٰ علیہ السلام خود اللہ سے دعا مانگی تو یہاں آ کر ان کی قبر بنی ہے، اریحہ، یہ بیت المقدس سے مشرق کی طرف ہے، یہاں سے کوئی پتھر زور سے مارے تو یہاں آ کر لگے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات وہاں آ کر ہوئی ہے، اور ہارون علیہ السلام کی وفات اسی، یہ جبل ہور نظر آتا ہے، اس ایریا میں ہوئی ہے۔ ہارون علیہ السلام کی وفات یہاں ہوئی، وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی یہاں ہوئی ہے، اور یہیں ان کی قبر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج کی رات اسی راستے سے گزر رہا تھا، تو یہاں کثیب احمر کے پاس قبر شریف میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ایریا ہے۔ یہ جو نقشہ ہے اس کا یہ اشاریہ ہے، یہ نشانہ جو آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو قتل ہوا تھا، تو مصر سے مدین اور مدین سے واپسی، اور یہ والا جو ہے نا عبور بحر، پھر وادی تیہ، پھر طور، پھر موآب، ان علاقوں کا تعارف ہے۔ موآب یہ علاقہ کہلاتا ہے، موآب کے شمال میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، جب وہ فرعون سے پریشان ہو گئے تھے، یعنی ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے، مدین میں آئے، پھر واپس آئے، اور وفات ان کی اریحہ کے اندر ہے۔ اریحہ، اریحہ میں آپ کی قبر ہے، جو بیت المقدس کے قریب اریحہ ہے نا، اسی میں ہے۔ ہم سے تھوڑی غلط فہمی ہوئی، یہ اشارہ یہاں تک ہے، اصل یہ ہے، یہ اس ایریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ بحر قلزم میں موسیٰ علیہ السلام۔ مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں انشاءاللہ۔ مصر سے مدین کو سینا وغیرہ وغیرہ، مجمع البحرین کہاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 6 دور ہیں۔ ایک دور وہ ہے پیدائش سے لے کر آغوش پیغمبر تک، آپ کی ولادت سے آغوش فرعون تک، آغوش فرعون میں آپ جب آئے، پیدائش سے لے کر آغوش فرعون میں آپ آئے، تو آپ کی پرورش تک کا زمانہ، پھر مصر سے آپ کا نکلنا اور مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ وقت گزارنا، پھر آپ کی بعثت کا زمانہ، فرعون اور اس کی حکومت والوں کا آپ پر الزام، اور متعدد تنازعات جو کھڑے ہو گئے تھے، متعدد تنازعات، اور فرعونیوں کی چنگل سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نجات، موسیٰ علیہ السلام، اور وہ حوادث جو راستے میں رونما ہوئے، یہ سمجھنے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش، یعنی بگڑے مسلمان، یہاں سے پہلے فرعونیوں کے ساتھ مسئلہ تھا، ان سے نجات مل گئی، تو اب بنی اسرائیل کے ساتھ مسئلہ بن گیا۔ یہ بگڑے مسلمان تھے، اپنے دور کا بگڑا مسلمان، تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان آپ کا سفر آخرت، مدفن اور بصائر و عبر، یہ باتیں ہیں کہ آپ کے واقعے سے کیا عبرتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ واقعہ برائے واقعہ ہم نے نہیں پڑھنا، نہ قرآن پاک نے واقعہ برائے واقعہ بیان کیا ہے، اس سے عبرتیں حاصل کی جاتی ہے۔ یہ دریائے نیل ہے، دریائے نیل جس میں موسیٰ علیہ السلام کا صندوق ڈالا گیا تھا، اور اس کے مشرق میں یہ سرخ سمندر، بحر احمر، اور یہ سینا ہے، دریائے نیل کا علاقہ ہے۔ یہ دریائے خلیج سویز ہے، یہ خلیج سویز یہ ہے جس میں فرعون غرق ہوا تھا۔ تو ان علاقوں سے موسیٰ علیہ السلام تو ان علاقوں سے گزر کر مدین آئے تھے، پھر واپس گئے تھے، لیکن فرعون کے غرق ہونے کا علاقہ یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے،
یہ علاقے تو بعد میں یہ ملائے گئے ہیں، یہ خلیج سوئس اور سوئس دونوں سمندروں کو ملانے کے لیے آپس میں ملایا۔ اب ہوائی جہاز، سمندری جہاز ان کے اس راستے سے آ کر یہاں داخل ہوتے ہیں اور تیل لے کر جاتے ہیں۔ یہ نہر سوئس کی تصویر ہے، اس کے اندر یہ ان کے مواد کھڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جبل ہور، یہ ابھی نقشہ دیکھ لیا آپ نے۔ مدین تک کیسے آئے، واپس کیسے گئے، نبوت میری یہ تفسیر بھی پڑی ہے۔ ارض فلسطین کو حاصل کرنے کی کوشش، طالوت علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں پہلے حملے کا ممکنہ رخ، یہ ممکنہ رخ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہاں پہنچے، بنی اسرائیل سے فرمانے لگے کہ آپ ساتھ دو، ہم جہاد کرتے ہیں۔ اس علاقے میں فرعون غرق ہوا تو ہم یہاں سے اب آگے حملہ کریں گے، اور یہ آزاد وطن ہے، یہ وطن ہے ہمارا قومی، اس کو حاصل کریں گے اور یہاں سے حملہ کریں گے۔ لیکن قوم نے کیا کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جائے لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ اس پر یہ وادی تیہ میں 40 سال گھومتے رہے اسی ایریا میں، اور پھر طالوت کی سربراہی میں دوسرے حملے کا ممکنہ رخ۔ پھر جب یہ اس علاقے میں آباد ہو گئے تو مشہور آیت ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم۔ دو کام کرنے ہیں آپ نے، کیونکہ آزاد وطن مل رہا ہے نا، تو جشن منانے کا حق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن طریقہ بتا رہے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، سجدہ شکر کہ اللہ نے ہمیں آزاد وطن دیا۔ اور زبان پر نعرے لگانے ہیں نا، تو نعرے بھی بتا دیا، حطۃ کے نعرے لگاؤ کہ اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، اپنی کمیوں کا احساس کہ ہم اس قابل تھے نہیں جو یہ جگہ ہمیں مل گئی۔ یہ دو کام کریں گے آپ، لیکن انہوں نے یہاں آ کر قول کو بھی بدل دیا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تو قول کو بھی بدل دیا، فعل کو بھی بدل دیا، قول بھی غلط کہا، حنتتن حنتتن کے نعرے شروع کیے، اور داخل ہونے کا راستہ جو اختیار کیا طریقہ، یزحفون علی استاہہم۔ یہاں ہم پاکستانی لوگوں کو بھی آزاد وطن اللہ نے دیا تھا 27 رمضان کو، 27 رمضان کی رات تھی، 26 رمضان گزرا، مغرب کے بعد پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تھا، جمعرات کا دن تھا، جمعے کی رات تھی، شب جمعہ۔ 26 رمضان گزرا، 27 رمضان کا شب جمعہ ہے، اور آگے 27 رمضان جو ہے نا دن 15 اگست، اس میں ہندوستان آزاد ہوا۔ تو پاکستان کی آزادی جو ہے وہ شب جمعہ 27ویں رمضان کی 27 کی رات، اور سن 1300 یہ 66 ہجری ہے۔ یہ بڑا آسان یاد کر سکتا ہے بندہ، 1366 اس ہجری میں پاکستان آزاد ہوا تھا، 27 رمضان کی رات، لیلۃ 27 من رمضان، 27ویں رمضان 1366 ہجری۔ یہ پاکستان کی آزادی اور کیوں بنا تھا بتایا ہے سب نے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جو وہاں ہوا کہ ہم 14 اگست کو تو یاد رکھ چکے، حالانکہ 14 اگست 27 رمضان کے ساتھ اتفاقی جڑ گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہو، وہ 27 رمضان کو ملے، معلوم ہونا چاہیے کہ پھر عبادت کے لیے ملا ہے، یہ پاکستان اور اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے ملا ہے، آپ کی خواہش کے مطابق ملا ہے، آپ کے دعوے کے مطابق کوششوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہاں اگر ہم بگڑ گئے، مڑ گئے بنی اسرائیل کی طرح، انہوں نے بنگڑے ڈالنے کی بجائے سورینوں کے بل چلنا شروع کیا، ہم نے بنگڑے ڈالے، اور انہوں نے سجدہ چھوڑا، اور ہم نے بھی عبادت چھوڑ دی، عبادت کا نام و نشان مٹا دیا۔ 14 اگست کے ساتھ عبادت کا تعلق تو نہیں ہوتا، 27 رمضان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر قرآن پاک میں 3 دفعہ آیا ہے، لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر میں لکھے ہوئے حروف کی تعداد ہے 9، 9 حروف، تو 3 دفعہ 9 کو جمع کیے جائے
مفسرین فرماتے ہیں اس سے 27 رمضان کی طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رمضان کو ہے۔ اگر اس اشارے کو دیکھ لیا جائے دیگر قرائن بھی، تو 27ویں کی رات کو پاکستان کا ملنا اس کا تعلق عبادت سے ہے، اس کا تعلق پھر بنگلوں سے دوسرے کاموں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر بنی اسرائیل سے یہ وطن کیا ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور اس علاقے میں عمالقہ قابض ہو گئے تھے۔ عمالقہ طالوت علیہ السلام کو شمویل علیہ السلام نے امیر بنایا اللہ کے حکم پر، اور وہ 3 لشکر لے کر یہاں دریائے اردن کے پاس پہنچے۔ دریائے اردن، اس دریائے اردن میں پانی پینے پر پابندی لگی کہ سب نے نہیں پینا، پانی نہیں پینا، اگر پیے گا تو صرف ایک گھونٹ پیے اور آگے بڑھے، یا ایک چلو پیے۔ لیکن بہت ساروں نے پی لیا تو 313 بچ گئے، 313، اور آگے آ کر ان نے جنگ کی۔ اور داؤد علیہ السلام اس زمانے میں کم عمر تھے، وہ بھی جنگ کا حصہ بنے، انہوں نے طالوت کو قتل کیا۔ داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا طالوت کو، سب سے بڑے بدماش کو۔ تو یہ ان کے حملے کا ممکنہ راستہ ہے۔ انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی سب حضرات کو۔ وادی تھی، اور یہ مجمع البحرین، بار بار اس کا تعارف ہمارے سامنے آیا ہے مجمع البحرین کا، کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات اس ایریا میں ہوئی تھی، دونوں سمندر آپس میں جو مل رہے تھے۔ یہ اس کی شکل دیکھ لیں آپ۔ مجمع البحرین کے بارے میں اور بھی روایتیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج اسی پر اکتفا ہو۔ انشاءاللہ پرسوں جو ہے نا مجمع البحرین اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے لائیں گی۔ کل مولانا رشید صاحب کی کلاس ہوگی، اور اگر ان کی کلاس نہ ہوئی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہو جائیں گے۔ آج چونکہ ایک جنازے کے لیے ہم نے جانا ہے، تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بزرگ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو؟ السلام علیکم استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد صاحب، یہ جیسے فرعون کی لاش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جس طرح قرآن میں وعدہ فرمایا تھا کہ اس کو محفوظ رکھا جائے گا، تو وہ ابھی بھی محفوظ ہے۔ کچھ جی جی، حضرات یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ فرعون نام کے بہت سارے بادشاہ تھے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے حتمی طور پہ کہ یہ وہی بادشاہ ہے، تو اس حوالے سے بھی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، تو اس میں ہاں، اصل بات کیا ہے؟ کیا وہی بادشاہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرعون گزرے ہیں جن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ رہا ہے، 2 تھے، بڑا فرعون اور چھوٹا فرعون۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا، وہ چھوٹے فرعون سے زیادہ واسطہ پڑا ہے، اور وہ رامسیس ثانی۔ تو یہ لاش اسی کی موجود ہے، جو لاش ہے اسی کی۔ اس پر انشاءاللہ آگے بات آ رہی ہے، ہم خود اس پر گزارش کریں گے۔ اسی واقعہ موسیٰ علیہ السلام میں یہ بات تفصیل سے آ رہی ہے کہ تاریخ دان کیا کہتے ہیں کہ وہ کون سا فرعون تھا، اور فرعون کتنے گزرے ہیں، یہ کس نمبر فرعون کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس پہ انشاءاللہ یہ بات ہوگی۔ یہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا، اس کے آپ علیہ السلام کے قرآن پاک میں جو نام آئے ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ یہ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کہاں کہاں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 13 دفعہ آیا ہے، تو ساری آیتیں ہم نے نکال کے سامنے کی ہیں۔ آل عمران میں 1 دفعہ ہے، سورہ نساء میں 3 دفعہ، مائدہ میں 3 دفعہ، آیتیں بھی ہم نے ساتھ ڈال دی ہیں، سورہ انعام میں 3 دفعہ، اس کے علاوہ اعراف میں 21 دفعہ، اور سورہ اعراف میں یہ وہ 21 دفعہ کی آیتیں چل رہی ہیں، اور سورہ یونس میں 8 دفعہ۔ تو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آگے فرعون کے حوالے سے بھی آئیں گی۔
جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔